قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک قاعدہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ میرے ہاتھ میں جو قاعدہ دیکھ رہے ہیں، اس قاعدے کا نام نورانی قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ آپ کو کسی بھی اسلامک بک اسٹور میں مل جائے گا۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اور ان کے لیے بھی جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے لیکن کہیں کہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھاؤں گا اور آپ کے کنفیوز کو بھی دور کروں گا۔ جب آپ اس قاعدے کو کھولتے ہیں تو آپ کو تختی نمبر 1 پر الف با کی تختی ملتی ہے۔ یہ قاعدہ تختی نمبر 1 سے شروع ہوتی ہے اور تختی نمبر 28 تک ختم ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس قاعدے کو مکمل کریں گے، اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس قاعدے کو ایک مرتبہ صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ بہت اچھا اور بہترین قرآن پڑھ پائیں گے۔ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان حرفوں کو صحیح کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ عربی حرف کل 29 ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرف کسی کے لیے 5 حرف ادا کرنے میں تھوڑا دقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ کو شروع کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلا حرف الف، اس حرف کا نام الف۔ یہ ہے با، اس حرف کا نام با۔ با کی پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے تا، اس حرف کا نام تا۔ تا کی پہچان یہ ہے کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ثا، اس حرف کا نام ثا۔ ثا کی پہچان یہ ہے کہ ثا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ثا کو لوگ اکثر سین کی طرح پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ثا کو پتلا پڑھنا چاہیے۔ ثا کو پتلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے نوک اور سامنے جو چوڑے دانت ہوتے ہیں اوپر کی طرف اس میں لگا دینا ہے، ثا ادا ہو جائے گا۔ اس جگہ سے کل 3 حرف نکلتے ہیں، ایک ہے ثا، دوسرا ذال، تیسرا واو۔ یہ تینوں حرف ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد جیم، اس حرف کا نام جیم۔ جیم کی پہچان یہ ہے کہ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ہا، اس حرف کا نام ہا۔ ہا کی پہچان یہ ہے کہ ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے خو، اس حرف کا نام خو۔ خو کی پہچان یہ ہے کہ خو کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے دال، اس حرف کا نام دال۔ دال کی پہچان یہ ہے کہ دال پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ذال، اس حرف کا نام ذال۔ ذال کی پہچان یہ ہے کہ ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ذال کو ثا کی طرح پتلا ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے رو، اس حرف کا نام رو۔ رو کی پہچان یہ ہے کہ رو پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے زا، اس حرف کا نام زا۔ زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے سین، اس حرف کا نام سین۔ سین پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے شین، اس حرف کا نام شین۔ شین کی پہچان یہ ہے کہ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ ہے صاد، اس حرف کا نام صاد۔ صاد پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ضاد، اس حرف کا نام ضاد۔ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے طا، اس حرف کا نام
तो पर कोई नुक्ता नहीं होता। ये है वो, इस हर्फ का नाम वो के ऊपर एक नुक्ता होता है। वो को राल और फा की तरह पतला अदा करना चाहिए। ये है आइन, इस हर्फ का नाम आइन। आइन को हलक से अदा करना चाहिए। इस हर्फ का नाम आइन। ये है गईन, इस हर्फ का नाम गईन। गईन की पहचान ये है कि गईन के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये है फ़ा, इस हर्फ का नाम फ़ा। फ़ा की पहचान ये है कि फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये है क़ौफ़, इस हर्फ का नाम क़ौफ़। क़ौफ़ की पहचान ये है कि क़ौफ़ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। क़ौफ़ को अदा करने का तरीका ये है कि ज़ुबान के जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु में लगा देना है, क़ौफ़ अदा हो जाएगा। ये है काफ़, इस हर्फ का नाम काफ़। काफ़ पर कोई नुक्ता नहीं होता। ये है लाम, इस हर्फ का नाम लाम। ये है मीम, इस हर्फ का नाम मीम। मीम पर कोई नुक्ता नहीं होता। ये है नून, इस हर्फ का नाम नून। नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये है वाव, इस हर्फ का नाम वाव। वाव पर कोई नुक्ता नहीं होता। ये है हा, इस हर्फ का नाम हा। ये है छोटा हा, हम इससे पहले और एक हा पढ़ चुके हैं। ये है बड़ा हा और ये छोटा हा। ये है हमज़ा, इस हर्फ का नाम हमज़ा। ये है या, ये भी या। ये दोनों हर्फ दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनका पहचान एक ही है, क्योंकि ये दोनों हर्फ के नीचे दो नुक्ते हैं, इसलिए ये दोनों या है। आज हमारा सबक रहेगा हर्फ़ों को पहचानना और इन हर्फ़ों को सही करना। जिस तरह आपने पहला पार्ट पढ़ लिया, उसी तरह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दूसरी पार्ट, फिर तीसरी पार्ट, फिर चौथी पार्ट। इसी तरह चलते रहेगी और आप सीखते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले।